السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، كما قال عز شأنه في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ سبھی کی وعد و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین ذات راہ ہے، اور تقوی الہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے، اور پھر تم کو جو ہے قبائلوں میں بانٹا ہے، اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا جو پرہیزگار ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور تمام علم کا احاطہ بھی رکھنے والا ہے، ہر خبر سے ہر علم سے وہ آگاہ ہے، جانتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے صاف صاف بندگان خدا سے یہ فرمایا ہے کہ جس کے اندر تقوی الہی زیادہ ہوگا وہی ہمارے ہاں اس کا مقام بلند ہوگا۔ یعنی کہ اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے درجے کو، رتبے کو، اپنے مقام و منزلت کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی الہی زیادہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مکرم ترین بندہ وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، جس کے اندر زیادہ تقوی الہی پایا جاتا ہو۔ تو جب ہمیں قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرنے والوں کے کیا کیا فائدے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی الہی کو اپنائیں اور تقوی پر گامزن رہیں، ثابت قدم رہیں۔ تقوی الہی کی بنا پر اعمال بھی قبول ہوں گے، تقوی الہی کی بنا پر جنت میں داخلہ بھی ہوگا، اور جنت تو سجائی گئی ہے متقین کے لیے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ہم جو کچھ بھی اعمال بجا لا رہے ہیں، ان اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوی الہی پہ۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنا مقام مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی تقوی الہی کی بنا پر ہی ہونے والا ہے۔ تو تقوی الہی کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے، اس سے ہمارے دین اور دنیا دونوں میں ہمیں فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔
ذیقعد ان مہینوں میں سے ہے جن میں لڑائی جھگڑے جو ہے حرام قرار دیے گئے۔ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک مہینہ یہی ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال کافرین بھی نہیں کرتے تھے، تو اس سے بعد علماء نے یہ درس لیا ہے اور یہ وعظ و نصیحت کی ہے اور یہ نکات نکالے ہیں کہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے بندگان خدا کو بھی لڑائی جھگڑے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، ہمارا معیار بلند ہے، درجہ بلند ہے، رتبہ بلند ہے، تو ہمیں زیادہ اس آیہ کریمہ پر اور اس مہینے کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم احتیاط کریں، احترام کریں اس مہینے کا، اور اس مہینے کا احترام یہی ہے کہ ہم لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں، ایسے اسباب نہ پیدا ہونے پائیں کہ جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوں، اس لیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حرام قرار دیا گیا ہے جنگ و جدال کو۔ تو یہ ذیقعد کا مہینہ ہے، اور اسی ذیقعد میں جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبے میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہفتہ کرامت ہے۔ ہفتہ کرامت یعنی ولادت باسعادت حضرت معصوم قوم سلام اللہ علیہ سے لے کر ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام تک کے ایام کو جو ہے عشرہ کرامت کہا جاتا ہے۔ معصوم قوم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور اہل بیت کے گھرانے کا معجزہ یہ ہے کہ ولادت سے پہلے فضائل پڑھے گئے، ابھی ولادت ہوئی بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ان کی شان اور عظمت، ان کا درجہ رتبہ، ان کی زندگی اور ان کے زندگی کے بعد ان کی زیارت، ان کے روضے پہ حاضری، یہ سب کچھ جو ہے پہلے بیان کر دیا گیا۔ ہم اور آپ دنیا میں ہمارے آل اولاد ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں پہلے پڑھائی لکھائی پہ دھیان دیا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں سوچا جاتا ہے کیا ہوگا، کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا، کیا بنایا جائے اور کیا نہیں بنایا جائے۔ لیکن اہل بیت اطہار کے گھرانے میں ولادت سے پہلے سارے فضیلت بیان کر دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے یہ کیا ہوں گی، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا درجہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ یہ پہلے سے چاہنے والوں کو تشویق دلائی گئی ہے کہ تم آمادہ رہنا، یہ ذات گرامی آنے والی ہے، اور جب انسان آمادہ رہتا ہے تو اس کو جستجو رہتی ہے، تلاش رہتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، تو اس کے آنے سے پہلے لوگ مدینے میں اور مکے میں آگے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جو ہے اس نبی کی بارگاہ میں پہنچیں، دوریاں نہ ہو، پہلے سے پہنچ گئے۔ آج جیسے ہم سب امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے ہی یہودی آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے آج ہم امید امام پہ لگائے ہیں، وہ آئیں گے تو عدل و انصاف ہوگا، حق کا قیام ہوگا، عدالت کا نظام صحیح ہوگا، حکومت صحیح ہوگی، برکتیں ہوں گی، ہر طرف آسانیاں ہوں گی، ویسے اس زمانے کے یہودی نبی کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا تو رحمت الہی کے سائے میں ہم لوگ آئیں گے، اچھا نظام چلے گا، اس کی بارگاہ میں جائیں گے، اس سے کچھ سیکھیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب آخری نبی آئے تو جو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے وہی ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ کیوں؟ اپنا مفاد، اپنا مفاد۔
کہ اگر ہم انہیں مانیں گے تو ان کے کہنے کے مطابق خمس نکالنا ہوگا، زکوٰۃ نکالنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنا ہوگا، ماں باپ کا خیال کرنا ہوگا، اسلام پہ چلنا ہوگا، حلال و حرام دیکھنا ہوگا، صحیح غلط دیکھنا ہوگا، سچ جھوٹ دیکھنا ہوگا، اس میں تو ہمارا مفاد نہیں نکل پائے گا۔ جو صدیوں انتظار کرتے رہے وہ نبی کے آنے کے بعد انکار ہی کر بیٹھے۔ کیوں؟ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہمارے پاس جو اتنے انتظار میں قوم نے ہمیں لیڈر بنایا تھا، مال ہمارے پاس جمع ہوتا تھا، لوگ مشورہ ہم سے لیتے تھے، ہمارے کہنے پہ چلتے تھے، اگر ہم نے اب انہیں نبی مان لیا تو کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا، سب امام کے پاس جائیں گے، نبی کے پاس جائیں گے، رسول کے پاس جائیں گے، تو ہماری دکان نہیں چلنے والی ہے، ہمارا دربار نہیں لگنے والا ہے، ہماری شان نہیں بڑھنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا۔ جو صدیوں انتظار کرتے رہے وہ آنے کے بعد انکار کر بیٹھے۔ پرانے واقعات، کتابوں کے واقعات، تاریخ، قرآن، حدیث، ائمہ کے اقوال، یہ ہم سب کو جو ہے درس دیتے ہیں کہ ہمیشہ ثابت قدم رہنا، پائیدار رہنا، مضبوط رہنا، کوئی ڈگمگا نہ سکے، کوئی تمہیں بہکا نہ سکے، تمہارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، تمہاری نیت مضبوط ہونی چاہیے، تم عمل کے میدان میں آگے رہنا۔ اس لیے قومیں بہکی ہیں، انتظار تو کیا ہے، لیکن جب ظہور ہوا ہے، جب وہ ذات آ گئی ہے تو اس کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی گئی، اس پر ایمان نہیں لایا گیا، اپنا مفاد آڑے آ گیا۔ تو یہ بیداری کے لیے ہے کہ ولادت سے پہلے فضائل، تاکہ انسان بیدار رہے، آمادہ رہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، اللہم صلی علیہ۔ چھٹے امام کی پوتی ہیں جناب معصومہ کم، ان کے زمانے میں ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ میں، دیکھا کہ ایک بچہ گہوارے میں ہے اور مولا اس سے کلام کر رہے ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ بچہ گہوارے میں ہے اور امام اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے مولا سے کہا، مولا یہ بچہ بات سمجھ رہا ہے جو آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہ تمہاری بات بھی سمجھے گا، تم بھی بات کر سکتے ہو۔ اور جیسے ہی وہ گہوارے کی طرف گیا کہ بچے سے کلام کریں، فوراً گہوارے میں موجود بچے نے کہا کہ تمہارے یہاں جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نام بدل دو۔ اب انہیں تعجب ہوا ہے، یہ بچہ کلام کرتا ہے؟ یہ کلام ہی نہیں کرتا، یہ تو حالات بھی ہمارے جانتا ہے۔ کہا جو تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نام بدل دو۔ اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام حمیرہ رکھا تھا، کہا نام بدل دو اس کا۔ اب امام نے فرمایا، چھٹے امام نے دیکھا کہ جب اس نے گفتگو کر لی تو امام نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ہمارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور اللہ اس بیٹے سے ایک بیٹی پیدا کرے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا، اس کا نام فاطمہ ہوگا۔ اور اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، 3 دروازے جو ہے وہ قم سے کھلیں گے، شہر قم جو ایران میں ایک سٹی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک اولاد پیدا ہوگی اور اس کی نسل سے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا۔ اس کی زیارت کا ثواب یہ ہوگا کہ جو زیارت کرنے جائے گا وہ اہل الجنہ ہوگا، وہ صاحب جنت ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اس کا روضہ بھی قم المقدسہ میں ہوگا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں شہزادی، ابھی معصومہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان سے پہلے ان کی شان اور عظمت، درجہ، مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی جو زیارت کرنے والے ہوں گے ان کا بھی تذکرہ ہے کہ جو قم کی زیارت کرے گا وہ اہل الجنہ ہوگا۔ اور پھر امام نے یہ بھی بتلایا کہ جہاں پر یہ دفن ہوں گی اس شہر کا مقام اتنا ہوگا
کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ان میں سے 3 شہر قم کے طرف سے کھلیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب دنیا میں خرافات پھیل جائیں، جب دنیا میں امن و امان ختم ہو جائے، تو تمہیں چاہیے قم کا قیام کرنا، قم کی جانب تم لوگ سفر کرنا، اس لیے کہ یہاں پہ سکون ہوگا، اطمینان ہوگی، رحمت و برکت یہاں پہ۔ تو یہ وہ شہر قم ہے جہاں پہ معصومہ قم آرام فرما رہی ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کے گھرانے میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے ولادت سے پہلے ہی بیان بھی کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو بیدار بھی کیا ہے کہ تم تیار رہنا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ یہ عشر کرامت چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، اس میں جناب معصومہ قم کا تذکرہ، چنانچہ بہت سے بندگان خدا ہیں جو دنیا بھر سے اس موقع پہ شہر قم میں موجود ہیں۔ مومنین اس موقع پر جو ہے شہر قم میں ہیں، جو زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ خدا ان سب کی زیارتوں کو قبول کرے اور انہیں توفیقات الہی سے نوازے اور ان کے روزی روزگار میں برکت دے اور معرفت جناب معصوم قم انہیں عنایت ہو۔ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں۔ زیارت پہ جانا کمال نہیں ہے، زیارت کے بعد مقصد پہ باقی رہ جانا کمال ہے۔ زیارت پہ ہر انسان جاتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد آپ جس ذات کی زیارت کر کے آئے ہیں اس کے راستے پہ چلنا ہے، اس کے مقصد پر چلنا ہے۔ جو زیارتوں میں جملے آپ نے ادا کیے ہیں اس پہ ثابت رہنا ہے۔ حج پہ جانا کمال ہے یا حج کر کے جو ہے ثابت قدم رہنا کمال ہے؟ ایمان لانا کمال ہے یا ایمان پہ باقی رہنا کمال ہے؟ عقیدہ رکھنا کمال ہے یا عقیدے پہ باقی رہنا کمال ہے؟ ایمان رکھنا ہی ہے تو تھوڑی دیر ایمان رکھا جائے گا، لیکن اگر ایمان پہ باقی رہو گے تو جب تک وہ باقی رہو۔ عقیدہ پر ایمان لانا ہے تو تھوڑی دیر رکھو، عقیدہ رکھو گے، عقیدے پہ باقی رہنا ہے تو پوری زندگی باقی رہو گے۔ تو زیارت کا ثواب یہ ہے کہ جو زیارت کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے صاحب الجنہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب جب وہاں سے پلٹ رہے ہیں تو وہاں تو معافی تلافی گناہوں کو معاف کروا کے ہم آ رہے ہیں، آنے کے بعد اسی پہ برقرار رہیں، اگر بلند نہ ہو سکیں تو گریں بھی نہ۔ یہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو ہے ثابت قدمی کی دعا دی گئی ہے۔ اسی ذیقات کی 1 تاریخ کو جو ہے ایک اور خوشی ہے، اور وہ خوشی کوئی ولادت کی نہیں ہے، وہ خوشی دشمن اہل بیت کے واصل جہنم ہونے کی ہے۔ وہ دشمن اہل بیت جس میں باپ بیٹا بیٹی سب نے اہل بیت سے دشمنی کی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاندان میں ایک دشمن اہل بیت نکل آتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دشمن اہل بیت ہو جاتا ہے، لیکن ایسا گھرانہ جہاں پر باپ بھی دشمن ہے، بیٹا بھی دشمن ہے اور بیٹی بھی دشمن ہے، تو وہ گھرانہ کتنا بدتر ہوگا، کتنا گمراہ کن یہ گھر ہوگا جس میں سبھی جو ہے دشمن اہل بیت ہوں۔ اور اس دشمن اہل بیت کا نام جو ہے اشد بن قیس کندی ہے۔ یہ دشمن اہل بیت تھا۔ پہلی ذیقات کو، شب پہلی ذیقات کو یہ واصل جہنم ہوا ہے، جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا
کہ اشد بن قیس کندی یہ مولا علی علیہ السلام کے قتل میں شامل تھا۔ مولا علی علیہ السلام کو قتل کرنے میں جو پلان تیار کیا گیا تھا اس میں یہ شامل تھا۔ اور اس کے بعد اس کی بیٹی جودہ بنت اشد، یہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ بھی تھی اور زہر دینے والی بھی یہی ہے۔ کبھی کبھی بڑے سخت امتحان سے گزرنا پڑتا ہے کہ امام کی بیوی ہونا کمال ہے یا امام کی راہ پہ چلنا کمال ہے۔ جودہ ابن اشد امام حسن السلام کی بیوی ہے، لیکن بیوی ہے امام کی، اشارے پہ چل رہی ہیں معاویہ کے۔ معاویہ نے جودہ بنت اشد کو کئی لاکھ درہم و دینار کا وعدہ کیا، اور اس میں ایک وعدہ یہ تھا کہ تم انہیں زہر دے دو، ہم اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کر دیں گے یزید کی۔ لالچ بڑی بری بلا ہے، قناعت بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے، نوازا ہے، شکر کر کے اسی پر چلتے رہو۔ لالچ پیدا نہ کرو کہ فلاں ایسے ہیں تو ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ اللہ دیکھ کر دیتا ہے، جہاں پر اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر خدا کرتے رہو، دینے والا وہ ہے۔ لیکن لالچ میں مر نہ جائیں کہ وہ ایسے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ لالچ انسان کو کہاں تک گرا سکتی ہے کہ جودہ بنت اشد جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ ہے، معاویہ نے اسے لالچ دی کہ تم اگر زہر دے دیتی ہو تو تمہیں اتنے درہم و دینار، اتنے لاکھ درہم و دینار دیے جائیں گے، اور تمہیں اپنے بیٹے یزید سے ہم رشتہ بھی کرا دیں گے۔ یہ شہرت، یہ حکومت، یہ ہمارا گریڈ جو ہے وی آئی پی ہو جائے، اس نے اتنا گرایا کہ اس نے امام وقت کو جو ہے زہر دے دیا۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو، جو امام ہے، معصوم ہے، فرزند رسول ہے، جس کے ساتھ رہنا کمال تھا، لیکن ثابت قدم نہیں رہ پائی، اس پہ باقی نہیں رہ پائی، اپنے معیار کو اس نے گرایا اور زہر دے دیا۔ اور جب زہر دینے کے بعد وہ پہنچی ہے معاویہ کے پاس کہ ہمیں جو آفر ملا تھا وہ دیا جائے، تو اس نے لات مار کے بھگا دیا کہ جب تم اپنے امام کی نہ ہوئی تو میرے بیٹے یزید کی کیا ہوگی۔ لالچ میں انسان اتنا گر جائے گا اور گرنے کے بعد کچھ ملنے والا بھی نہیں۔ تو اشد بن قیس کندی یہ خود مولا علی کے قتل میں شامل تھا، اس کی بیٹی مولا امام حسن علیہ السلام کے قتل میں شامل رہی، اور اس کا بیٹا محمد بن اشد یہ قتل امام حسین علیہ السلام میں کربلا میں شامل رہا۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جہاں باپ، بیٹا، بیٹی سب دشمن اہل بیت ہیں، اور یہ پہلے ذیقات کو واصل جہنم ہوئے ہیں۔ ہر دشمن اہل بیت پہ لعنت ہو، دائمی لعنت ہو، ابدی لعنت ہو، لگاتار لعنت ہو، اور جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، انہیں کامیاب رکھے، اہل بیت کے در سے وابستہ رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مناسبتیں تھیں اس مہینے کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک مناسبت جو 9 ذی القعدہ کی ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ ایک دن ہی پیچھے چل رہا ہے، اگر 3 جون ہے تو 2 تاریخ ہے۔ 2 سے 9 تک ایک ہفتہ ہوتا ہے، جمعہ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے۔ تو 9 ذی القعدہ کو جو ایک مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام جو سفیر امام بھی ہیں، اور جنہیں امام نے اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا تھا، انہوں نے کوفے سے امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت سے 27 دن پہلے ایک خط لکھا ہے۔
کوفے والوں نے امام کو کتنا بلایا. ہم اور آپ بھی عریضے لکھتے ہیں امام کو. اب اللہ جانے کہ آپ عریضے میں کیا لکھتے ہیں، اپنی حاجتیں لکھتے ہیں کہ امام کو بلانے کے لیے لکھتے ہیں. لیکن نماز کے بعد تو الجل یا امام کہتے ہی ہیں، عجل علی ظہورک تو کہتے ہی ہیں، عجل فرجہم تو کہتے ہی ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو امام کو بلانے کے لیے کہے جاتے ہیں. مولا ظہور جلدی کیجیے، مولا آ جائیے. دعائے عہد پڑھتے ہیں، ران پہ ہاتھ مارتے ہیں، الاجل الاجل کہتے ہیں. یہ امام ہی کو تو بلا رہے ہیں. جمعے کے دن زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ امام ہی کا تو انتظار کر رہے ہیں. کوفے والوں نے بھی امام حسین السلام کو خط لکھا تھا، مولا آ جائیے، ہم آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ہم مہمان نوازی کریں گے، ہم استقبال کریں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اتنے زیادہ خطوط آ گئے، اور ان خطوط میں شکوے شکایت بھی ہیں. اگر نہیں آئے تو ہم شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے بلایا آپ آئے نہیں. ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں مولا آ جائیے، نہیں آ رہے ہیں مصلحت خدا. ہم تو شکوہ نہیں کرتے کہ مولا آئیے، آپ ہماری پریشانیاں دیکھ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے خط لکھا امام حسین السلام کو، تو اس خط میں لکھا کہ اگر نہیں آئیں گے تو ہم شکایت کریں گے کہ ہم بلا رہے تھے آپ آئے نہیں. ہم تیار تھے، فصلیں تیار تھی، زمین ہموار ہے آپ کے لیے، آپ آئیے. سبزے لہلہا رہے ہیں، سب انتظار میں ہیں. اچھا امام کو بلایا جائے تو امام آتے یا نہیں آتے؟ امام آئیں گے، بلاؤ آئیں گے، لیکن امام آنے سے پہلے تمہارے حالات دیکھیں گے. کوفیوں نے امام کو خط لکھا، امام مکے میں ہیں، مولا آ جائیے. مولا نے اپنا سفیر اپنے بھائی کو بنا کر بھیجا، مسلم ابن عقیل، اپنے کزن کو بنایا، اور اس میں لکھا یہ ہمارے بہت ہی معتمد ہیں، اس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے، بہت ہی کلوز ہیں یہ ہمارے. ہم انہیں بھیج رہے ہیں، جا کے تمہارے حالات دیکھیں گے. انہوں نے اگر ایک لیٹر لکھ دیا تو ہم آ جائیں گے. یہ لیٹر کب لکھیں گے؟ جب جا کے دیکھیں گے مومنین کیسے رہتے ہیں، مومنین کیسے مومنین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ان کے دل دیکھیں گے، ان کی فکر دیکھیں گے، ان کا جذبہ دیکھیں گے، ان کا عمل، عقیدہ، ایمان دیکھیں گے. امام کو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن امام ظاہر دیکھتا ہے. امام کو ہمارا ظاہر بھی پتہ ہے، امام کو ہمارا باطن بھی پتہ ہے. وہ ہمارے باطن کو دیکھ کے ہمیں دکھ نہیں دیتے کہ ہم خط لکھے اور وہ کہتے ہیں نہیں تم نے تو زبانی لکھا ہے، تم تو اندر سے ایسے ہو، کبھی نہیں چلو گے. نہیں، وہ تمہارا ظاہر دیکھتے ہیں، اور بعد میں تمہیں خود احساس ہوگا کہ ہم کہاں ہیں. امام نے خط لکھ کر بھیجا جناب مسلم ابن عقیل کو، اور جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے. شاندار استقبال ہوا، اور امام کا خط پڑھ کے سنایا گیا، اور بہت بڑی جماعت لگی. امام کا نمائندہ ہے، امام کا سفیر ہے. اور اس کے بعد ابن زیاد جیسے ہی کوفے میں آیا، ڈرانا دھمکانا شروع کیا، بہکانا شروع کیا، دولت بانٹنا شروع کیا، لوگوں کو خریدنا شروع کیا. وہ منزل آ گئی کہ جناب مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے. تو 9 ذی القعدہ کو جناب مسلم نے امام کو خط لکھا، یعنی اپنی شہادت سے 27 دن پہلے، اور اس میں وہی ظاہر دیکھ کر لکھا تھا کہ مومنین تیار ہیں، آ جائیے. یہ واقعہ بھی جناب مسلم کا واقعہ ہو یا کوفیوں کا واقعہ ہو، یہ سب یہی پیغام دیتا ہے کہ ثابت قدمی ضروری ہے.
ایک وقت تھا کہ تم نے خط لکھا، بلایا، استقبال کیا، مہمان بنایا، ثابت نہیں رہ پائے۔ ثابت قدمی ضروری ہے، پائیداری ضروری ہے، مضبوطی ضروری ہے۔ ایمان ہے تو ایمان ثابت چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹانے والے، ہمارے دلوں کو ثابت رکھنا اپنے دین پر، یہ دل پلٹنے نہ پائے۔ تو عزیزان گرامی، اسی ذی خاد میں جو ہے یہ مناسبت بھی ہے کہ جناب مسلم کا واقعہ بھی ہے اور یہ شرع کرامت ہے۔ خدا ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پہ ثابت قدمی اور ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ خدا ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی در سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم يجاذبها، سبحان من لا يزداد لا معاصي العباد الا کرما وجودا ولا كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، نشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ماہ ذی قعدہ کے اتوار کے دن، یعنی اس مہینے میں جتنے بھی اتوار آنے والے ہیں، جتنے بھی سنڈے آنے والے ہیں، اس سنڈے کو جو ہے نماز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کا جو ہے بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، اسے ہمیں بجا لانا چاہیے، اور اس میں جو ہے کچھ دعا بھی ہے جس کو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ اللہ نے جو بھی عبادتیں رکھی ہیں، کچھ تو وہ عبادتیں ہیں جو روزانہ کی ہیں، کچھ مہینے میں ہے، کچھ مخصوص دنوں میں ہے۔ تو نماز پنجگانہ تو یہ روزانہ والی ہے، نماز جمعہ یہ تو ہفتے والی ہے، رمضان مبارک یہ تو سال والا ہے۔ ایسے ہی ماہ ذی قعدہ میں ہر سنڈے کو جو ہے نماز ہے، اس نماز کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کی تفصیل میں جو ہے آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ صرف بیدار کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اس موقع میں جو ہے اس مہینے میں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے یہ مہینہ حرمتوں والا ہے، ان 4 مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ و جدال حرام قرار دی گئی تھی۔ یہ کافر بھی مانتے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس مہینے میں ہم لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کریں، خرافات سے اجتناب کرنی ہے تو ہمیشہ کرنا ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا ہمیں احترام کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج یعنی روز جمعہ جو سب سے بہترین عبادت بیان کی گئی ہے،
وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ یہ درود و سلام جب پڑھا جاتا ہے تو اس درود و سلام والی عبادت میں اللہ بھی شامل ہے، اس کے ملائکہ بھی شامل ہیں، اور بندگان مومنین بھی شامل ہیں۔ اور اس عبادت کا ایک ثواب یہ ہے کہ ہم محمد آل محمد پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام درود پڑھنے والے پہ درود پڑھتے ہیں۔ ہمارا صلوات پڑھنا اور ہے، ان کا ہم پر صلوات پڑھ لینا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل خدایا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان قضار محبان اہل بیت عزادار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری خدمتوں کو قبول فرما، ظہور حضرت امام زمان اسلام میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔